أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ اور البتہ تحقیق ہم نے پے در پے اپنا کلام جو ہے وہ بھیجا لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، تاکہ وہ راہ راست پر آئیں۔ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ نے انبیاء کا ایک سلسلہ، نبوت کا ایک سلسلہ 1,24,000 کم بیش انبیاء جو ہے وہ بھیجے، اور یکے بعد دیگرے وہ آتے رہے، اور اللہ کا پیغام انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھا تاکہ وہ اللہ کے پیغام کو سنیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں تاکہ وہ راہ راست پر رہیں۔ تو یہ چاہے اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، اس کے علاوہ اور صحیفے اور اللہ کا پیغام جتنے بھی آتا رہا، یہ سارے کا سارا اس لیے تھا کہ لوگ تاکہ راہ راست پر آ جائیں، لوگ نصیحت حاصل کر لیں تاکہ وہ ان کی دنیا اور آخرت کے اندر جو ہے وہ کامیابی ہو سکے۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے اس سے پہلے جو ہے وہ کتاب دی تھی، ہم بہ یؤمنون، وہ اس پر جو ہے وہ ایمان لانے والے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لانے والے ہیں۔ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا، بے شک یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، اور بے شک ہم پہلے ہی مسلمان تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو اہل کتاب میں سے تھے، چاہے یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ ظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو تعلیمات تھی وہ ان کے اوپر جو ہے وہ ایمان لانے والے تھے۔ تو جب یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تو جو حق پرست لوگ تھے، جو حق کی پیروی کرنے والے لوگ تھے، ان کے سامنے جب یہ قرآن کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کتاب ہے یہ بالکل برحق ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ تورات اور زبور کے اندر، انجیل کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو نشانیاں اور خوشخبری اور بشارت اس کا جو ہے وہ ذکر ہو چکا تھا، اور جو ان کے اہل علم لوگ تھے وہ اس بات کو جو ہے وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، اور ہم اس سے پہلے بھی مسلمین، مسلمانوں میں سے تھے۔ یعنی مسلم کا ایک معنی ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا، کہ پہلے جو انبیاء آئے ہم نے ان کی تعلیمات کے مطابق عمل کیا ہے، لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں تو اب ہم اللہ کے احکامات کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ پیروی کریں۔ اس کی ایک مثال جو عبداللہ بن سلام تھے، جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے بعد
وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ ایمان لے آئے اور واضح طور پر جو ہے وہ ان کا ساتھ دیا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم پہلے سے ہی مسلمان تھے۔ گویا اصل میں جو ہمارا نام ہے وہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک وہ مسلمان مشہور ہے کہ مسلم جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا ہے۔ باقی یہ بھی تاریخ کے اندر آتا ہے کہ یہ یہودی عیسائی یہ نام جو ہے بعد میں رکھے گئے، اصل یہ ہے کہ اصل ہم مسلمان ہیں۔ ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اور اسی کے اوپر جو ہے وہ ہمیں فخر ہونا چاہیے۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا، یہی لوگ ہیں کہ جو دوہرے اجر کے مستحق ہیں اس ثابت قدمی کی وجہ سے۔ یعنی ان لوگوں کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ ان لوگوں کو دگنا اجر عطا کیا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ثابت قدمی اختیار کی، اور پہلے بھی اللہ کی بات کو ماننے والے تھے اور اب بھی جو ہے وہ اللہ کی بات کو ہی جو ہے وہ مان رہے ہیں اور اسی کے مطابق جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ بہلائی کے ذریعے جو ہے وہ برائی کو دور کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اسی میں سے اللہ کے راستے میں جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ کہ یعنی جو لوگوں سے درگزر کرنا، کوئی بھی کام ہے، اگر کوئی لڑائی جھگڑا کرنے پر بھی آتا ہے تو وہ درگزر کر کے معاف کر کے جو ہے وہ گزر جاتے ہیں، اور اللہ نے جو ان کو رزق دیا ہے جو اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے اسی میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی جو ہے وہ خاص صفات ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ دوہرے اجر سے جو ہے وہ نوازے گا۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب وہ کوئی بےہودہ قسم کی باتیں سنتے ہیں اس سے اعراض کرتے ہیں۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ سلام علیکم، تم پر سلام ہو، لا نبتغی الجاہلین، ہم جو ہے وہ جاہلوں سے بحث نہیں کرتے۔ یہ اس کے پیچھے بھی ایک تاریخی واقعہ ہے کہ جب ظاہر ہے مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، جو پہلی ہجرت تھی، تو اس کے نتیجے میں وہاں پر جو عیسائی لوگ تھے، جو وہ کچھ عیسائی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور بعد میں جو حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی جس کا نام تھا، اس نے بھی جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور یہ وہ واحد شخص ہے کہ جس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی تھی، اور اس لیے مکہ کے اندر انہی لوگوں میں سے مکہ کے اندر جو ہے وہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تعلیمات جب سیکھنا شروع کی تو مکہ کے لوگوں نے ان عیسائیوں کو ورگلانے کے لیے انہیں کہا کہ آپ یہ جو ہے وہ کس طرف چل پڑے ہیں، جو آپ کے پاس کتاب تھی وہ برحق تھی اور اب آپ اس کو چھوڑ کر جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف چل پڑے ہیں۔ تو انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دو، کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ساتھ ہی کہا کہ لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے بحث نہیں کرتے۔ سلام علیکم، یہ سلام ہے، یہ اصل میں اس سلام سے مراد یہ ہے کہ گویا ان سے جان چھڑانا، ان سے دور ہونا، کہ بس تم جاؤ اپنا کام کرو، ہمیں جو ہے وہ اپنا کام کرنے دو۔ تو یہ اہل ایمان کے اللہ تعالیٰ نے صرف بیان کیا ہے کہ اپنے کام کے اندر، اپنے مقصد کے اندر جو ہے وہ لگے رہتے ہیں۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ زیادہ جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو، یا کون ہدایت کے قابل ہے، یہ اللہ کی ذات جو ہے وہ بہتر جانتی ہے۔ یہ اس آیت کے بارے میں جو اکثر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ ہدایت نہیں ہے، لوگوں کے ہاتھ میں، انبیاء کے ہاتھ میں اور جو ہے وہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، باقی راہ راست کس نے دکھانی ہے، ہدایت کس نے دینی ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کہ یہ اصل یہ ہے کہ جس طرح مؤذن ہے تو وہ اذان دیتا ہے، وہ اللہ کا پیغام لوگوں کے سامنے رکھتا ہے۔
کوئی اگر واعظ و نصیحت کرتا ہے تو اللہ کا پیغام لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، اور اب جو ہدایت حاصل کرے گا تو اس کا اپنا فائدہ ہے، لیکن جو پیغام دینے والا ہے اس کو ثواب جو ہے وہ لازمی طور پر ملے گا۔ باقی کوئی رائے راست پر آئے یا نہ آئے، یہ اس کا جو ہے وہ اس شخص کا تعلق ہے۔ لہذا ہدایت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع کے اوپر ساتھ دیا، جتنے مشکلات پریشانیاں تھیں ان میں وہ ساتھ ساتھ رہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی خواہش تھی کہ وہ کلمہ پڑھ لیں، وہ مسلمان ہو جائیں۔ حتیٰ کہ یہ بھی آتا ہے تاریخ کے اندر کہ آخری وقت کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی کہا کہ چچا جان میرے کان میں کلمہ پڑھ دیں تاکہ میں کل اللہ کے ہاں آپ کی سفارش کر سکوں، لیکن وہ ایسا نہیں ہو سکا۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جسے چاہتا ہے اس کو ہدایت سے نوازتا ہے، اور جو اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، کہ کون ہدایت کے قابل ہے یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ اب یہ ظاہر اللہ تعالیٰ انسان کے دلوں سے ہر راز سے جو وہ باخبر ہے، ہر چیز کو وہ جاننے والا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ جو بندہ ہدایت چاہ رہا اس کو بھی ہدایت نہیں ملے گی، بلکہ اللہ کی ذات تو جانتی ہے کہ کون راز پر آنا چاہتا ہے، کس کی نیت ٹھیک ہے اور کس کی نیت جو ہے وہ خراب ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مدد کرتا ہے، اور ان کے لیے جو ہے وہ راہیں ہموار کی جاتی ہیں، اور ہدایت کا راستہ جو ہے وہ ان کو دکھایا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہدایت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جو بندہ طلب کرتا ہے، جو اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ کبھی اس کو خالی ہاتھ جو ہے وہ نہیں لوٹاتا ہے۔ تو اس لیے آج کی ان آیات کے اندر ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ یہ جو کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، یہ کتاب اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ بھی ہے ہمارے لیے۔ اس کی ہمیں زیادہ سے زیادہ قدر کرنی چاہیے، اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ فضول باتیں کرتے ہیں، جو جاہلانہ قسم کی باتیں ہوتی ہیں، ان سے اعراض کرتے ہوئے انسان صراط مستقیم پر جو ہے وہ چلتا رہے، اور ہدایت جو ہے وہ اللہ سے مانگتا رہے، اللہ سے جو ہے وہ دعا کرتا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں بھی سنے گا اور ان کو قبول بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔